وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 80 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے بھی منافقین کا بیان چل رہا ہے اور آگے بھی کافی دور تک یہ بیان کیا ہے۔ ان منافقین کی جو قابل اعتراض سرگرمیاں تھیں ان کا تذکرہ اس سے پہلے بھی فرمایا گیا تھا، اور ان آیات میں ان کے کچھ اور معائب بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے۔ نتیجہ یہ کہ اللہ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جما دیا ہے جس دن وہ اللہ سے جا کر ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان کے تمام پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اس کو غیب کی ساری باتوں کا پورا علم ہے۔ یہ منافق وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں کو بھی طعنے دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ اور میسر نہیں ہے، اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ ان آیات کریمہ میں منافقین کی متعدد ناقابل قبول اور قابل اعتراض سرگرمیوں کا بیان ہے، جن میں سے پہلی بات آیت نمبر 75 میں اور 76 میں یہ فرمائی گئی ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے مال و دولت عطا فرمائے گا تو ہم صدقہ کریں گے اور ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا تو انہوں نے اس سے بخل اختیار کیا اور اپنے اس عہد سے پھر گئے۔ یہاں بیان ایک عمومی نوعیت کا ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نزول قرآن کریم کے وقت اور ان آیات کے نزول کے وقت میں کچھ لوگوں کا رویہ اس قسم کا تھا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جو تفسیر و حدیث کی متعدد کتابوں میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل ہوئی ہے، اور اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک
شخص تھا جس کا نام ثعلبہ ابن حاطب تھا. اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مالدار بن جاؤں. آپ نے شروع میں ان کو یہ کہا کہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں چاہتا تو مدینہ منورہ کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرا کرتے، مگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں. یہ شخص اس وقت چلا گیا، دوبارہ پھر آیا اور پھر یہی درخواست پیش کی اور ساتھ میں یہ عہد کیا کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں مال دولت جو ہے عام طور پر مویشیوں کی شکل میں ہوتی تھی، تو اس کی بہت سی بکریاں اللہ نے اس کو دلوا دیں. نسل بڑھنی شروع ہو گئی، اس کی تجارت بھی کی ہوگی تو اس میں بکریوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. یہاں تک کہ جو مدینہ منورہ میں اس کے رہائش کی جگہ تھی وہ اس بکریوں کے لیے تنگ پڑ گئی. تو اس نے پھر دیکھا کہ یہاں جگہ تنگ ہے تو مدینہ منورہ سے باہر جا کر کہیں باڑا بنایا، باہر چلا گیا اور ان کے ساتھ اتنا مشغول ہونے لگا کہ سوائے ظہر اور عصر کی دو نمازوں کے کہ وہ تو مدینہ میں آ کر پڑھتا، باقی نمازیں مسجد میں آتا نہیں تھا. پھر انہی بکریوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ جگہ بھی تنگ ہو گئی اور مدینہ منورہ سے کہیں دور جا کر کوئی جگہ لی. اب جب وہاں دور چلا گیا تو 5 وقتوں میں سے 2 وقت جو آیا کرتا تھا وہ بھی آنا بند ہو گیا اور صرف جمعہ کی نماز کے لیے مدینہ آتا. اور یہاں تک کہ اور جب مال میں وسعت ہوئی تو اس نے وہ جگہ بھی چھوڑی اور مدینہ سے بہت دور چلا گیا. وہاں پھر جمعہ میں بھی حاضری ممکن نہ رہی. اسی زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے معلومات کی کہ بھئی وہ ثعلبہ نظر آتا نہیں، کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس اتنا مال آ گیا ہے کہ اب وہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہا، دور چلا گیا ہے. تو اس وقت آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ یا ویح ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر. یہ بات 3 مرتبہ فرمائی. اب جب قرآن کریم کی طرف سے زکوٰۃ کے مسکی وصول یابی کے احکام نازل ہوئے، جس کی آیت پچھلی آیات میں تفصیل گزر چکی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا. جیسا میں نے عرض کیا اس زمانے میں زیادہ تر مال و دولت مویشیوں کی شکل میں لوگوں کے پاس ہوتی تھی، تو جن کے پاس مویشی ہوتے تھے ان کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کارندے جا کر اس کی زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے، اور اسی طرح زرعی پیداوار جو ہوتی تھی اس کے کا عشر وصول فرمایا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کارندوں کو، صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات کو بھیجا صدقات کے لیے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کے پاس بہت مویشی تھے، تو یہ حضرات ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے سے جب یہ بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مویشیوں پر آپ کے ذمے صدقہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، تو آپ اس کو ادا کریں اس کے مطابق. تو اس نے اس پر یہ کہا کہ کیا مجھ سے جزیہ لینے آئے ہو؟ یعنی جزیہ غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا، جس کی تفصیل پیچھے سورہ انفال میں گزر چکی ہے. تو کہنے لگا کہ آپ مجھ سے جزیہ لینے آئے ہو، دینے سے انکار کیا. تو جب واپس یہ حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے وہی کلمہ دوبارہ دہرایا، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ. افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر، افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر، افسوس ہے ثعلبہ. اور اس کے نتیجے میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی. آیات یہ ہیں کہ
ومنہم من عاہد اللہ، منہم ان منافقوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. کیا عہد کیا تھا؟ کہ لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں کچھ مال و دولت دیا، لنصدقن، تو ہم ضرور بالضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم ضرور بالضرور نیکوں میں شامل ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ مال و دولت عطا کیا تو بخلوا بھی، انہوں نے اس مال و دولت میں بخل سے کام لیا، اور جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرنے کے بجائے وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، منہ موڑ کر چلے گئے، یعنی صدقہ ادا کرنے کا کوئی اقدام نہیں کیا. اسی روایت میں جو میں نے ابھی بیان کی، یہ آتا ہے کہ بعد میں جب اس کو یہ اطلاع پہنچی، ثعلبہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر، تو اس وقت اس کو کچھ خیال آیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ نے آپ سے یہ کہا کہ میں اب صدقہ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرا صدقہ قبول کر لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے منع کر دیا ہے. اس پر وہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا. آپ نے فرمایا کہ میں نے، یہ تو تمہارا اپنا عمل ہے، میں نے تمہیں حکم دیا، تم نے اطاعت نہ کی، اب تمہارا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا. وہ ناکام واپس چلا گیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی ثعلبہ صدقہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا صدقہ قبول نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر سکتا. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہ صدقہ لے کر آیا اور آپ نے بھی صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آیا، اس وقت بھی آپ نے انکار کر دیا، اور اسی زمانے میں حضرت عثمان کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا. یہاں بعض اوقات یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب وہ توبہ کر کے آ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم و کریم ہیں، وہ توبہ تو ہر انسان کی قبول فرما لیتے ہیں، تو ان کی توبہ کیوں قبول ہوئی؟ تو ظاہر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور آپ سے زیادہ رحیم و شفیق کون ہو سکتا ہے. لیکن بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شخص اس وقت بھی جو صدقہ پیش کر رہا ہے یہ اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہا، بلکہ یہاں بھی منافقت سے کام لے رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میں آپ کا قرب حاصل کرتا رہوں اور اپنی بدعمالیوں میں بھی مبتلا رہوں. اس لیے آپ نے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا، اور جب یہ صدقہ آپ نے قبول نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین نے بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کسی وحی کے اوپر یقیناً کسی وحی پر مبنی تھا. اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے کسی دنیاوی مفاد کی خاطر وعدے کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایسا ہوں گا، بڑا کام کروں گا. بعض اوقات تو نظر مان لیتے ہیں لوگ، اور پھر نظر مان کر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. وہ تو ہے ہی حرام، اور نظر کے مستقل احکام ہیں کہ اگر کوئی شخص آدمی منت ماننا جس کو کہتے ہیں، کوئی منت مان لے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے.
یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر نظر کے الفاظ نہ ہوں، لیکن آدمی کسی سے وعدہ کر رہا ہے، یا خود اپنے دل میں اس نے یہ سوچا ہے کہ اگر مجھے یہ نعمت مل گئی تو میں اس نعمت کو فلاں کار خیر میں خرچ کروں گا، تو اس کو چاہیے کہ اس کا خیال کرے، اور چاہے نظر نہ مانی ہو لیکن صرف ارادہ کیا ہو، اپنے دل میں اس کی نیت یہ ہو، تو اس کو اس نیت کو پورا کرنا چاہیے، کار خیر کو پورا کرنا چاہیے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اس کام کو پورا نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی مفتی سے، فقیہ سے پوچھے کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا اپنے دل میں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر ایسا، دل میں یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو میں فلاں کام کروں گا، تو اگر کسی سے کوئی فتویٰ پوچھے کہ آیا یہ نظر منعقد ہو گئی یا نہیں ہو گئی، تو فتویٰ تو شاید یہ مل جائے گا، کیونکہ نظر منعقد نہیں ہوئی جب تک کہ نظر کے الفاظ نہ ہوں کہ میں منت مانتا ہوں، مثال کے طور پر یہ الفاظ نہ کہے، اس وقت تک نظر منعقد نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو اس نے ایک ارادہ کیا اور اس ارادے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ دے دی، تو پھر اس کو چاہیے کہ چاہے وہ فتوے کے لحاظ سے واجب نہ ہو، لیکن اس کو حتی الامکان اس اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے مال و دولت عطا کی، پھر بھی انہوں نے اس مال کا حق ادا نہ کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے نفاق ان کے دلوں میں پیچھے لگا دیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، عَقَبَهُمْ کے معنی ہے اس کے ان کے پیچھے لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ نفاق ان کے دلوں میں لگا دیا، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، نفاق اس وقت تک ان کا باقی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ سے جا کر وہ ملاقات نہیں کر لیں گے، یعنی زندگی بھر، اور وہ نفاق باقی رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے اختیار سے نفاق کا راستہ پسند کیا اور اس پر قائم رہے، مرتے دم تک قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نفاق کو ان کے اوپر جما دیا۔ یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے کہ جب کوئی شخص کسی نافرمانی پر کمر باندھ لیتا ہے اور اس میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتا ہے، تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے، جس کے نتیجے میں پھر اس کو واپس اصلاح کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنے اختیار سے یہ راستہ اختیار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نفاق قیامت کے دن تک ان کے دل میں جما دیا۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ الم یعلموا، کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں، ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام پوشیدہ باتوں کو اور سرگوشیوں کو جانتا ہے۔ دو باتیں ذکر کی بعد، سرہم کے معنی ان کی پوشیدہ باتیں جو وہ عام لوگوں سے چھپ کر کسی سے کوئی بات کی تو وہ ان کی پوشیدہ بات ہے، اور دل میں ان کے کوئی بات آئی کہ میں ایسا مجھے کرنا چاہیے، وہ بھی سر کے اندر داخل ہے۔ اور نجوا کے معنی یہ ہے کسی کے ساتھ چپکے سے بات کرنا، خفیہ طریقے سے سرگوشی کرنا۔ تو منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ ایک تو نفاق ان کے دل میں چھپا ہوا تھا، ظاہر اسلام کرتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے،
اور اپنی آپس کی مجلسوں میں، آپس کی محفلوں میں چپ کے باتیں بھی کرتے تھے، اپنے نفاق کی باتیں، اپنے کفر کی باتیں چپ کے کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا چیز چھپا رہے ہیں اور کیا سرگوشی کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کم از کم یقین ہوگا ان کو. اگر اسلام کے دوسرے عقائد پر یقین نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم پر تو ایک ہر کافر کو بھی بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو اب یہ چوری چھپے جو حرکتیں کرتے تھے، کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے؟ ان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تعالیٰ ساری غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. پھر آگے ان کی ایک اور حرکت بیان کی ہے. خود اپنا تو معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے صدقہ دینے کی اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا وعدہ کرنے کے باوجود انکار کر دیا. لیکن جب مسلمان خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے صدقات پیش کرتے تھے تو یہ ان کو طعنے دیتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں، کہ اگر کوئی مالدار آتا اور اپنے مال کا ایک بڑا حصہ لا کر صدقہ میں دیتا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے دے رہا ہے. اور اگر کوئی غریب بیچارہ تھوڑا سا اپنی استطاعت کے مطابق کوئی صدقہ لے کر آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ میاں کو کیا ملے گا اس سے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری صدقے کا محتاج نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں مالدار جو صدقہ دیتے تھے ان پر طعنے کرتے تھے، اور جو غریب آدمی لاتے تھے اس کا مذاق اڑاتے. اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. یہ وہ لوگ ہیں جو طعنے دیتے ہیں. کس کو طعنے دیتے ہیں؟ المتطوعین، یعنی خوش دلی سے صدقے دینے والوں کو. من المؤمنین، مومنون میں سے جو لوگ خوشی سے صدقہ دیتے ہیں ان کو طعنے دیتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان کو بھی طعنے دیتے ہیں کہ جن کے پاس اپنی مزدوری میں سے ہمت کر کے کچھ صدقہ نکال لیتے ہیں یا اپنے آمدنی کا کچھ حصہ نکال لیتے ہیں. لا یجدون، وہ نہیں پاتے، یعنی ان کے پاس نہیں ہے مگر وہ جو محنت سے کماتے ہیں. الا جہدہم فیسخرون منہم، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جب صدقات کی فضیلت ہمیں معلوم ہوئی تو ہمارے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ ہم وہ صدقہ کریں. تو ہم یہ کرتے تھے کہ ہم جا کر مزدوری کرتے تھے، سامان اٹھاتے تھے، لوگوں کا حمالی بار برداری کا کام کرتے تھے. اس پر ہمیں کچھ مل جایا کرتا تھا تو اس میں سے ہم صدقہ بھی کر دیتے تھے. چنانچہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ کوئی غلہ کا کچھ حصہ لا کر صدقے میں پیش کیا تو منافقین نے اس پر یہ طعن کیا اور کہا کہ کیا لے کے آئے ہو صدقے کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی ضرورت نہیں. اور جس نے کچھ زیادہ صدقہ کیا اس پر الزام لگایا کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں. اللہ بچائے. تو یہ ان کی ایک دوسری خرابی ہے جو یہاں پر بیان کی گئی. اور اس سے یہ جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی نیک کام کر رہا ہو تو اس کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ یہ کام ریاکاری کی وجہ سے کر رہا ہے، یا کوئی اگر
معمولی کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر یہ سمجھنا کہ یہ بہت حقیر کام ہے جو یہ کر رہا ہے، یہ کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو ہم کسی کے دل کا کے ارادوں کا اور اس کی نیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. لہذا اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ در حقیقت منافقین والی بات ہوگی، اگرچہ ہم اس کو منافق اعتقادی نہ کہیں، لیکن یہ کام منافقین جیسا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو مذاق اڑاتے ہیں ان صدقہ دینے والوں کا، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ تو مذاق اڑانے سے پاک ہیں، لیکن قرآن کریم میں کئی جگہ ایسا آیا ہے کہ جو عمل وہ لوگ کر رہے ہیں، باری تعالیٰ اس کے اوپر جو عذاب ہوگا اور باری تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی پکڑ ہوگی، اس کو انہی الفاظ میں تعبیر کر دیتے ہیں کہ انہوں نے مذاق اڑایا، ہم نے ان کا مذاق اڑایا. جیسے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرے گا جیسے وہ مذاق اڑانے کا کرتے ہیں. اللہ بچائے، بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں کچھ ایسا بھی منقول ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا بھی کیا جائے گا کہ اس کو ایک دم سے امید ہو جائے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، پھر ایک دم سے اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اس طرح کی بعض روایتیں آتی ہیں، واللہ عالم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے ان سارے منافقین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان کے دلوں کو کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اور نہ عمل مومنوں جیسا ہے، لہذا ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے. آپ سے خطاب کر کے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں. اگر آپ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے سے بتا دیا کہ آپ اگر استغفار کریں گے 70 مرتبہ کریں گے تب بھی نہیں ان کی مغفرت نہیں کریں گے. اور 70 کا لفظ جو ہے محاورے میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، تو مطلب اس کا ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ بھی آپ استغفار کریں ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے. اور وجہ یہ ہے کہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، لہذا ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے ان منافقین کی. آپ استغفار کریں تب بھی نہیں کریں گے. اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ آگے اگلی آیتوں میں آنے والی ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.